الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اللہ پاک نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے آخرت کا، قیامت کا ذکر فرما کر ان کو مجھ سے ڈرائیں کہ لوگ ایمان اور اسلام کو قبول کر لیں، کفر اور شرک سے باز آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں کا نام لے کر کے پکارا۔ مکہ مکرمہ میں عرب میں یہ دستور تھا، یہ رواج تھا، ایک عادت تھی کہ جب کوئی اہم خبر دینی ہو تو بلندی پر چڑھ جاتے تھے۔ جب کسی دشمن کے آنے کی خبر دینی ہو، کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو کسی بلندی پر، پہاڑ پر چڑھ کر کے آواز دیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں مائک کا کوئی سسٹم نہیں، آواز دور تک جائے اس کے لیے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، تو اوپر چڑھ کر کے آواز دینا گویا کہ کسی خطرے کی گھنٹی سنانا ہے۔ سب لوگ دوڑ کر کے جلدی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ آپ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں، اس کے بعد صفا سے لے کر مروہ تک چکر لگاتے ہیں، پھر مروہ سے صفا تک۔ تو اس طرف جو ہے صفا پہاڑی ہے۔ اس زمانے میں تو پورا پہاڑ تھا وہ، بعد میں جیسے جیسے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی وہ پہاڑ مسجد کے اندر آ گیا، بعد میں اس کو شیشے میں پیک کر دیا گیا ہے، صفائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے، اور گراؤنڈ فلور میں صفا کا تھوڑا سا پہاڑ کا حصہ نظر بھی آتا ہے، اور لوگ جا کر اس کے اوپر بیٹھتے بھی ہیں اور ہاتھ وغیرہ وہاں ٹچ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ بیسمنٹ میں اور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور میں تو بالکل پہاڑ نظر نہیں آتا، اور جہاں نظر آتا وہاں شیشے میں پیکنگ ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے پکارا،
خاندان والوں کو پکارا، نام لے کر کے پکارا، اے فلاں اے فلاں، اور اپنی پھوپھی کا نام لے کر بھی پکارا، جتنے بھی خاندان والے ہیں اہم مشہور، ان سب کا نام لے کر آپ نے پکارا۔ تو آواز سن کر ادھر سے ادھر سے لوگ آئے، جمع ہوئے، عورتیں بھی آئیں، جو خود سے نہیں آ سکتے تھے دوسروں کو بھیج دیا، جاؤ سن کر کے آؤ کیا وہاں پر اعلان ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب لوگ جمع ہو گئے فرمایا، تم لوگ ذرا بتاؤ، میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، تم کو وہ دشمن نظر نہیں آ رہا، میں پہاڑی پر ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، آپ تو سچے آدمی ہیں، صادق ہیں، ہم آپ کی بات کو کیسا جھوٹ مانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کان کھول کر کے سن لو، یہ جتنے تم 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو، کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، ان سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایک دردناک دن کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں ڈراتا ہوں، اور جہنم کے بارے میں میں تم کو ڈراتا ہوں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، لوگوں میں ہلچل مچ گئی، یہ کیا نئی بات بتا رہے ہیں؟ ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے جن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کو یہ محمد غلط بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مجمع میں ابو لہب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا، حضور کے کتنے چچا تھے؟ 11 تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، وہ بھی وہاں پر تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تبًّا لک سائر الایام، سارے دن اے محمد تمہارے اوپر تباہی ہو، بربادی ہو، لہذا جمعتنا، کیا تم نے یہی بات سنانے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے پہاڑ کے پاس؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی دشمن آنے والا ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے، کوئی خطرہ آنے والا ہے، آپ آ کر کے یہاں ہمارے تمام معبودوں کو برا بھلا بول رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بد دعا دی کہ سارے دن آپ کے کیسے ہوں؟ ہلاکت والے ہوں۔ اور ایک پتھر لیا اور حضور کے اوپر پھینک کر کے مارا۔ حضور چونکہ پہاڑ کے اوپر تھے تو حضور کے ایڑی پر وہ پتھر لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ خیر معاملہ ہو گیا ختم۔ اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب۔ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک ہونے کی بد دعا دی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابو لہب کے لیے بد دعا نازل کی، اور ایسی بد دعا جو کہ سچ ثابت ہوئی، اور قیامت تک آنے والا مسلمان ابو لہب کو اس سورت کے ذریعے بد دعا دیتا رہے گا۔
تبت یدا ابی لہب، ابو لہب نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو پھینک کر کے مارا. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. وَتَبْ، صرف دونوں ہاتھ نہیں، پورا کا پورا وہ تباہ اور برباد ہو جائے. یہ صورت نازل ہوئی، پوری صورت. دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہوتا رہا کہ قرآن کریم میں ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بد دعا ہے، وعید ہے. تو ابو لہب کی بیوی اروا اس کا نام، ام جمیل یہ بھی ایک نام اس کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی. چچی ہے نا، حضور کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، ام جمیل آ رہی ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، آپ یہاں سے آگے کہیں نکل جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو اس کو، میں اسے نظر نہیں آؤں گا. اس کو آنے دو، میں اسے نظر نہیں آؤں گا. چنانچہ وہ آئی، تلاش کرتے کرتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی تمہارا دوست کہاں، تمہارا دوست محمد کہاں ہے؟ حالانکہ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے. حضور کو یہ معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. کبھی کبھی اس طرح کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ بھی اس طرح کی کرامتیں ہو جاتی ہیں کہ دشمن کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے، سامنے سے جا رہے کسی کو نظر نہیں آتے، نظر ہی نہیں پڑتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام جمیل ابو لہب کی بیوی مارنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آئی تو حضور نظر نہیں آئے. ابو لہب نے کیا کیا؟ ابو لہب کو معلوم ہوا کہ میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی صورت نازل ہوئی ہے، تو اس نے فوراً کیا کیا؟ اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ، دو بیٹے، ان دونوں بیٹوں کے نکاح میں حضور کی دو بیٹیاں تھیں. حضور نبی بنائے جانے سے پہلے ہی اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ کر دیا تھا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا نکاح عتبہ اور عتیبہ سے کرا دیا تھا. تو ابو لہب نے غصے میں آ کر کے کہا کہ مجھے بد دعا دی جا رہی ہے، جاؤ تم جا کر کے محمد کی بیٹیوں کو فوراً طلاق دے کر کے آؤ. چنانچہ بڑا بیٹا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، چلا گیا. چھوٹا بیٹا آیا عتیبہ، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدتمیزی کے ساتھ بات کرنے لگا، طلاق بھی بولا حضور کی بیٹی کو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو، اور الٹا سیدھا بکا حتیٰ کہ حضور کے مبارک چہرے پر تھوک دیا. اب حضور سے برداشت نہ ہو سکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک. کلب کا معنی کتا. اے اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما. وہ کتا کوئی سا بھی ہو، اس کے اوپر حملہ ہو جائے کسی جانور کے ذریعے. حضور نے بد دعا فرمائی.
اب عتیبہ کو بڑا ڈر ہوا. حضرت ابو طالب بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ایک چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا, بہت اچھے تھے وہ, اگرچہ ایمان نہیں لائے ظاہری اعتبار سے, حضور کی بہت مدد کیا کرتے تھے. ان کی موجودگی میں حضور کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا. بہت بڑے مددگار حضرت ابو طالب. وہ کہنے لگے عتیبہ اب تیری خیریت نہیں, بد دعا ہو گئی ہے, اب کبھی بھی تیرے اوپر جانور کا حملہ ہو سکتا ہے, نوٹ دس پوائنٹ. ایک مرتبہ ملک شام کا سفر ہوا, ابو لہب کا اور عتیبہ کا, سریا, مکہ سے سریا. اب جنگل کا راستہ ہے, راستے میں جاتے جاتے رات ہو گئی, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, رکے تو آواز آنے لگی. ایک شیر آواز لگا رہا ہے جنگل میں. شیر کی آواز سن کر عتیبہ کانپنے لگا. ابو لہب کو بھی ڈر ہو گیا کہ محمد نے جو بد دعا دی ہے اس کا اثر یہ نظر آ رہا ہے. یہ کانپ رہا ہے تو قافلے والے کہنے لگے شیر کی آواز تو ہم بھی سن رہے ہیں, ہمیں تو کچھ کپ کپی نہیں آ رہی ہے اور تو کانپ رہا ہے. تو اس نے کہا تم کو معلوم نہیں میٹر کیا ہے, مجھے ہمارے سسر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ اے اللہ اس کے اوپر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما. مجھے وہ بد دعا یاد آ رہی ہے اس لیے ڈر لگ رہا ہے. تو ابو لہب نے قافلے والوں سے ریکویسٹ کی, کہا کہ دیکھو میرے اس بچے کو بچا لو. تو انہوں نے کہا کیا کیا, ٹھیک ہے ہم کر دیں گے. جتنا بھی اونٹوں کے اوپر سامان تھا وہ سب ایک جگہ جمع کیا, پہاڑ جیسا بنا دیا, اور عتیبہ سے کہا جا اوپر جا کر کے سو جا, ہم نیچے سب گول سو جائیں گے, جانور اتنے اوپر تھوڑے ہی چڑھ پائے گا. یہ کہہ کر کے سب لوگوں نے انتظام کر دیا. رات کا وقت ہوا, شیر نے بھاگتے ہوئے چھلانگ مارا اور عتیبہ کے سر کو پکڑا اور اکھاڑ کر کے لے کر کے دوسری طرف کود گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اس کے اوپر اللہ پاک نے شیر کو مسلط کیا اور وہ اس طریقے سے ہلاک ہو گیا. ابو لہب کیسے ہلاک ہوا اور اس کی بیوی کیا کیا کرتی تھی, یہ سب انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی آیات صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.